دیکھیے امام حسین کی شان بڑی عظیم ہے، لیکن تھوڑا سا غور کریں کہ کردار ہمارا امام حسین والا ہے بھی صحیح؟ نام تو ہم بڑے شوق سے بڑی محبت سے لے رہے ہیں، کردار کے اندر بھی ہم اسی طرح کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اس وقت مزہ آتا جب آج فجر کی نماز کے اندر نمازیوں کی تعداد اچانک بڑھ جاتی، جس طرح عید میں اچانک نمازی پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے۔ اچانک اگر آج فجر ٹائم نمازی پہلے کے بنسبت بڑھ جاتے تو سمجھ آتی کہ امت نے یاد رکھا ہوا ہے کہ امام حسین نے کربلا کی تپتی میدان میں سجدے کی حالت میں اللہ کے حضور اپنی جان قربان کی ہے، لیکن نہیں، اتنے نمازی تھے نا جتنے پہلے ہوتے ہیں۔ کسی نے کل رات کو نیت بھی کی تھی کہ صبح امام حسین کی شہادت کا دن ہے تو کل ساری نمازیں پڑھوں گا، صرف نیت ذہن میں ہاتھ نہیں اٹھا رہا، ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر کوئی اپنے غور کرے اپنے ذہن میں کہ کیا میں نے نیت بھی کی تھی کہ کل شہداء کربلا کا دن ہے اور خاص طور پر میں نے یہ نیکیاں کرنی ہیں، یہ کام کرنے ہیں۔ امام حسین نے تو بعد وصال بھی، شہادت کے بعد بھی نیزے پر قرآن پڑھا، میری طاقت نہیں کہ میں ایسا کر سکوں، تو جب تک سانس ہے دڑ اور سر جدا نہیں اس وقت تک تو قرآن پڑھ سکتا ہوں، تو کیا نیت کی کہ کم از کم ایک رکوع پڑھ کر امام حسین کو احسان کروں گا، یا نماز کے اندر قرآن پاک پڑھوں گا؟ صرف نیت بھی ہوئی اپنی، پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم حسین نہیں ہیں۔ تو یار دیکھیے نا، تھوڑا سا غور کریں، ابھی تو صرف نیت کی بات ہے، ابھی تو ذہن میں یہ پیدا نہیں ہوا سوال کہ میں نے نمازیں بھی ساری پڑھنی ہیں، وہ پڑھنے والی بات تو اگلی آئے گی۔ ساری ہو کے آئے نا قبرستان، گئے کہ نہیں سارے؟ بتائیے، سارے؟ کوئی کل کیا ہوگا، کوئی پرسوں کیا ہوگا، محرم کے اندر قبرستان سارے گئے ہیں۔ بھلا کیوں گئے میں بتاؤں؟ کیونکہ ہم نے اس کو اہمیت بھی دی اور ضروری بھی سمجھا ہے، اگرچہ فرض واجب نہیں، لیکن پھر بھی ہم نے ضروری سمجھا ہے تو گئے ہیں نا۔ اگر ہم اللہ کے حضور کی دربار کی حاضری ضروری سمجھتے تو آتے، ہم نے کوئی اس کو اہمیت دی کوئی نہیں ہے۔ جس بندے کے دل میں یہ قدر ہوتی ہے نا کہ جنازے کی اہمیت ہے اور بندے کے سامنے میں نے جانا ہے، وہ جنازہ نہیں چھوڑتا، وہ جنازے پہ آتا ہے، کیونکہ اس نے جنازے کو اہمیت دی ہے۔ اگر واقعی میرے دل میں اللہ کے حضور دربار میں حاضری کی واقعی کوئی اہمیت ہوتی اور امام حسین کے تپتے ہوئے کربلا کے میدان میں کوئی نیچے صاف کوئی نہیں، کوئی اوپر پنکھا نہیں، کوئی ایسی نہیں چل رہے، کوئی اس طرح کے معاملات نہیں، اوپر سے تیروں کی بوچھاڑ ہے، اوپر سے دشمن ہے، اس موقع پر بھی آپ کا سجدہ اگر ہمیں یاد ہوتا تو پھر تو ہم نماز پڑھتے آج، اور آج زیادہ پڑھتے، بلکہ 2 نفل پڑھتے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے کہ مولا تو نے امام حسین کی قربانی تو نے لی اور قبول کی اور ہمیں اس آزمائش میں نہیں ڈالا، ہم سے اتنا مطالبہ کیا ہی نہیں گیا۔ یار دیکھیں، انہوں نے کتنی قربانیاں دی، ان کے بچے تھے، سارا کچھ انہوں نے قربان کر دیا۔ ہمیں تو یہ ہے کہ چلو ضروری باتیں تو کر لیں، 5 نمازیں پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، حرام سے بچیں، یہ جو باتیں اس کو تو کوشش کریں نا۔ یہ ہے کربلا کا پیغام۔ کہتے ہیں نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، وہ اسلام ہم زندہ تو نہیں کر رہے یار، اسلام امن کا نام ہے، امن کر کے دیکھیں۔ قبرستان میں جانا ہم ضروری سمجھ رہے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں، جو کام ضروری سمجھتے ہیں وہ نیکیاں کرتے ہیں، ایسا تو نہیں کہ کوئی نیکی نہیں کی جا رہی، بہت ساری نیکیاں کی جاتی۔ تو سب سے اہم فریضہ تو نماز تھا، پر امام حسین کا پیغام خاص 10 محرم کا تو یہی تھا۔ اسی دن ہی آپ نے سجدے کے اندر اپنا سر کٹایا اور اسی دن ہی آپ نے نیزے پر قرآن پاک پڑھا، تو ہم اسی دن ہی چلو 5 نمازیں تو پوری پڑھیں، اسی دن ہی قرآن پاک تو پڑھیں۔ ہمارے سامنے آرام سے ہم پنکھا چلا کر تریوں کے اندر خوشبو لگا کر مزے سے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا بھی ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ پھر بھی نہیں پڑھ رہے یار، تھوڑا سا غور کریں، اور صرف ایک دن کی بات نہیں، مکمل مسلمان بنے اور دیکھیں حقیقی طور پر امام حسین کی سیرت کو اپنا کر تو دیکھیں۔ امام حسین نے 25 حج پیدل کیے ہیں، مدینے سے مکے پیدل گئے ہیں، بس پر بھی 5-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ آپ نے پیدل حج کیے 25 حج، ہم وہاں پر نہیں جا سکتے، ہمارے پاس طاقت نہیں۔ چلو یار، والدین کی زیارت کرنا بھی حج ہے، محبت کے ساتھ ان کو دیکھنا، تو یہی کر لو یار، کوئی محبت کے ساتھ ان کو دیکھ ہی لو، اس پر بھی اللہ حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم آئے تو صحیح، نیکیاں بہت ساری ہیں، لوگوں کی مدد کرنا، فلسطین کے بارے میں دعا ہی کرنے چلو، اور تو کوئی معاملہ ہے؟ فلسطین والے چلو تھوڑا بہت کردار تو ادا کر رہے ہیں، ان کو پریشانی آ رہی ہے، ان کو کربلا کا میدان یاد ہوگا، ہمیں کیا یاد ہے؟ ہم تو مزے میں ہیں، بچوں کے اندر ہیں، ہمارے بچے بھی خوش ہیں،
اللہ کا شکر انتظام چل رہا ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ یار بڑی پریشانی ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں فلاں مہنگائی ہو گئی ہے، فلاں مہنگائی ہو گئی ہے۔ اگر ہم اللہ کی بارگاہ سے دور ہوتے رہے تو یہ ٹینشنیں دور نہیں ہونے والی۔ قریب آئیں، خدا را غور کریں، امام حسین کا پیغام، بلکہ جس امام کا بھی پیغام دیکھیں گے، حضور کی سیرت دیکھیں گے، صحابہ کی سیرت دیکھیں گے، اہل بیت کی سیرت دیکھیں گے، سب کا پیغام یہی ہے کہ نماز، سب کا پیغام یہی ہے قرآن پاک کی تلاوت، سب کا پیغام یہی ہے اللہ کی عبادت، رب کی رضا، اللہ کا ذکر کرنا، سب کا پیغام یہی ہے حرام سے بچنا، لوگوں کا خیال کرنا، لوگوں کے ساتھ فدائی کرنا، یہ سارا ہم کوشش کریں کسی کو تکلیف نہ دیں۔ یزیدیوں نے تکلیف دی تھی، امام حسین نے صبر کیا تھا، تو ہم کسی دوسرے کو تکلیف نہ دیں بلکہ دوسروں کی تکلیفوں پر بھی صبر کریں۔ یہ ان کی سیرت ہے، یہ ان کا پیغام ہے۔